بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کتاب کا نام ہے ہم ماتم کیوں نہیں کرتے، صفحہ نمبر ہے 26 اور 27۔ ناظرین، کتاب کا نام ہے ہم ماتم کیوں نہیں کرتے۔ رائٹر اس کتاب کے وکیل صحابہ و اہل بیت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب۔ ناظرین، یہ ملک غلام عباس BA کی ماتمی کھلی چٹھی کا جواب ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے دلائل سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن کریم اور حدیث شریف سے ماتم کرنا جائز ہے یا ناجائز، یہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَاهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ ناظرین، پیج نمبر 26 اور 27، ہم ماتم کیوں نہیں کرتے۔ رائٹر اس کتاب کے وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ پوائنٹ نمبر 3، پس جمی اہل بیت میرے اور بیبیاں میری بحسب مراتب اشارہ اور سلام مجھ پر کریں جو حق اور اشارہ سلام کرنے کا ہے، اور آزار بصدائے نالہ و نوح پہنچائیں۔ یہ کتاب کا حوالہ ہے جلال العیون 72۔ ملک صاحب جس ماتم کو عبادت مانتے ہیں، اگر اس کے یہی اجزاء ہیں، یعنی منہ پیٹنا اور بال نوچنا اور چیخنا چلانا اور نوحہ کرنا وغیرہ، تو ان سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ اس لیے یہ افعال ماتم خلاف صبر ہونے کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہوں گے، اور ماتم کرنے والا صابرین کی فہرست سے خارج ہو جائے گا۔ اسی بنا پر امام جعفر صادق نے فرمایا کہ صبر اور مصیبت دونوں مومن کی طرف آتے ہیں، پس اس کو مصیبت آتی ہے، یعنی اس کو مصیبت آتی ہے تو وہ بہت صبر کرنے والا ہوتا ہے، اور جزا اور مصیبت کافروں کی طرف آتے ہیں، پس اس کی مصیبت یعنی اس کو مصیبت آتی ہے تو وہ بہت جزا کرنے والا ہوتا ہے۔ فروغ کافی جلد اول صفحہ نمبر 121۔ اس سے ثابت ہوا کہ جزا وہ فعل ہے جو صبر کے خلاف ہے اور وہ کافر کرتا ہے۔ پھر جزا کی حقیقت بھی خود امام جعفر صادق نے یہ بتلا دی ہے کہ سخت جزا شور و فغاں اور بلند آواز سے چیخنے اور چلانے اور منہ اور سینہ پیٹنے اور پیشانی کے بال اکھاڑنے کو کہتے ہیں، اور جس نے نوح کی مجلس قائم کی اس نے صبر چھوڑ دیا اور اسلام کے راستے کے خلاف چلا۔ فروغ کافی جلد 121 صفحہ نمبر 121، جلد اول صفحہ 121۔ فرمائیے، قرآن کریم نے مومنوں کو صبر کرنے کا حکم دیا تھا، اور امام جعفر صادق نے مروجہ ماتم کے افعال منہ اور سینہ پیٹنے کو صبر کے خلاف فرمایا ہے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ قرآنی آیات صبر کے تحت آپ کا یہ ماتم ناجائز اور حرام ہے۔ تفسیر بالرائے کا مطلب، ملک صاحب نے مجھ پر تفسیر بالرائے کرنے کا الزام لگایا ہے، حالانکہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ حضرت امام جعفر صادق کی بیان فرمودہ صبر کی تفسیر پیش کی تھی۔ ملک صاحب بیچارے کیا جانے کہ تفسیر بالرائے کیا ہوتی ہے۔ اب ملک صاحب موصوف سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ کے افعال ماتم سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً منع فرما دیا، اور امام جعفر نے بھی اس قسم کے افعال کے خلاف اسلام کافروں کی افعال قرار دیا ہے، یعنی اس قسم کے افعال کو خلاف اسلام یعنی کافروں کی افعال قرار دیا ہے، تو اس کے باوجود آپ ان افعال ممنوعہ کو عبادت ماننے پر کیوں بضد ہیں؟ آخر آپ کس اسلام کو مانتے ہیں؟ ناظرین، اس کا بقیہ حصہ یعنی ملک صاحب کو چیلنج، یہ ہم نیکسٹ ویلاگ میں ہم آپ کے
سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے، یعنی 26 اور 27 پیج یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ راہ حق میں جان دے کر ہو گئے زندہ حسین، تو انہیں مردہ سمجھ کر بین کرتا ہے فضول۔ ناظرین، یہ کتاب 32 صفحات پر مشتمل ہے، یہ 26 اور 27واں پیج ہے۔ انشاءاللہ باقی پیج بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کتاب کو مکمل طور پر پڑھیے اور سنیے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ حضرت امام حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنتی ہیں، اور جو شہید ہوتا ہے اس پر رونا پیٹنا، بال نوچنا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔